یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہ ہو؟ امپاسبل۔ زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گردن جھکا دی۔ یہ تو اسٹرینج ہے، ویری ویری اسٹرینج۔ جہاں تک میں اسے جانتا تھا، مطلب تمہارے دیے گئے تعارف سے، تو وہ اب تک سب کے سامنے تمہاری عزت کو تار تار کر چکی ہوتی۔ زین بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بٹر اسکاچ تھی، چلتی تھی تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، مگر آج کیسے سب کے ساتھ اتنی خاموش طبع بنی بیٹھی تھی؟ میں بھی اسی بات سے ڈر رہا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ماما دادو سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ میری طرف ایک دو دفعہ دیکھا، مگر پھر نظریں پھیر لیں۔ واہ واہ، واٹ اے تبدیلی! ویسے اب کیسی ہے؟ مطلب جیسے پہلے؟ مت پوچھ، بہت 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 پیاری۔ لبوں کی مسکان اور آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ ماشاء اللہ، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس لڑکی سے تمہارا کوئی خاص ہی کنیکشن لگتا ہے۔ زین نے پرجوش لہجے میں خیال ظاہر کیا۔ ہاں یار، خاص کنیکشن تو تھا، لیکن میں نے بہت بے وقوفیاں کی ہیں۔ 3 سال پہلے مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگر وہ مجھے پہچان گئی تو معاف کرے گی۔ آنکھوں کی چمک پھر سے مان پڑی۔ دوسری طرف زین بھی خاموش ہوا۔ سن، کیا میں بہت چینج ہو گیا ہوں 3 سال پہلے کی نسبت؟ ہمیں اکٹھے کیے مستفسر ہوا۔ ہاں، کافی چینج، کریکٹر کافی اسٹرانگ کر لیا ہے میرے بھائی نے۔ منحوس، میں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی شکل کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میری شکل اتنی چینج ہو گئی ہے کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ دانت پیس کر پوچھا۔ شکل نہیں، ویسی ہی ہے۔ ہاں، صحت پہلے سے بہتر ہے۔ شکل تو ویسی ہی ہے۔ پھر کیا؟ ارے بھائی، خوش ہو جا، دھمال ڈال۔ اتنے سال پہلے جس لڑکی نے چین وین سب چرا لیا تھا، آج خود بخود تیری جھولی میں آ گری ہے۔ زین نے چہک کر اس کے حوصلے بلند کیے، مگر وہ اب بھی لب بھینچے مضطرب کھڑا تھا۔ نہیں، خوش نہیں ہو سکتا ابھی۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، بٹر اسکاچ ہے۔ مریل لہجے میں دل میں چھپا خدشہ ظاہر کیا، اور پھر لان کی طرف آتے طارق بھائی کو دیکھ کر فون بند کر دیا۔ اچھا، پھر بات کرتا ہوں، پھنس گیا ہوں۔ طارق شعیب کا بڑا بھائی تھا۔ جب وہ لوگ پہنچے تھے تو وہ اس وقت گھر نہیں تھا، اور اب شاید سب سے مل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ آتے ہی گرم جوشی سے بغل گیر ہوا۔ ہاں بھائی، کیفا خالو کا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر طارق بھائی، آپ سنائیں؟ ارے ہم فٹ فاٹ، تم سناؤ، کترینہ کیف کیسی ہے؟ ہیں؟ اس کے حیران ہونے پر وہ پرجوش کہا لگا گیا۔ مطلب کیف کو ابھی کوئی کترینہ نہیں ملی کیا؟ میں نے تو سنا ہے جرمنی کی کڑیاں بڑی فٹ فاٹ ہوتی ہیں بھائی۔ سیٹنگ ویٹنگ نہیں ہوئی کسی کے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے کچھ دور لگی کرسیوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ بس اب 2 گھنٹے ضائع تھے، اس نے دل میں سوچا، اور پھر زبردستی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا جو اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی، میں نے کبھی دیکھی نہیں وہاں کی کڑیاں، معصوم صورت بنا کر جواب دیا۔ ہاں بھائی، تمہیں کیا ضرورت دیکھنے کی؟ کڑیاں خود فواد خان سمجھ کر پاس آتی ہوں گی۔ پھر تم کہتے ہوگے، جی میں اوریجنل نہیں، فرسٹ کاپی ہوں، طارق نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ دبائی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ پتہ تھا اب یہ چھیڑخانی کا دورانیہ کافی لمبا چلنے والا تھا، اور اسے بس ہنس ہنس کر اپنے جبڑے دکھانے تھے۔ وہ ٹیرس پر بیٹھے منہ موڑے کھڑا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ آخر کار فنکشن سے پہلے ان کی ملاقات ارینج کر دی گئی۔ عصر کے بعد ٹھنڈی شام اتری تھی، برقی کمکموں کی روشنی ابھی مدھم تھی، نیچے شور شرابہ برپا تھا۔ یہ دوسرے منزل کا ٹیرس تھا جہاں اس وقت قدر خاموشی تھی۔ اسے حفصہ یہاں چھوڑ کر خود نیچے چلی گئی تھی۔ نارنجی رنگ کے جوڑے میں جاذب نظر میک اپ کیے، کانوں میں جھمکے اٹکائے اور لبوں کو سرخ لالی سے مزین کیے، وہ ہوش ربا لگ رہی تھی۔ سب کچھ حفصہ کی خاطر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بھاگ جاتی یہاں سے۔ قدموں کی چاپ پر کیف آہستگی سے پلٹا، اور پھر اس پر نظر پڑتے ہی جیسے وقت تھم گیا۔ وہ آج بھی اتنی ہی حسین تھی، اتنی کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کو کم کر دیتی، وقت کو تھمنے پر مجبور کر دیتی۔ اور پھر عجب ایسا کہ آج جس رشتے کی نسبت سے وہ یہاں کھڑی تھی، کیف امان نے 3 برس پہلے اس رشتے کے خواب ضرور دیکھے تھے، مگر کبھی سوچنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ سوچنا بھی مت۔ زحا نے انگشت اس کی آنکھوں کے عین سامنے کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب ہوئی۔ وہ جو اسے دیکھ کر مبہوت کھڑا تھا، اس کے ایک دم سے کیے گئے سوار پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح بولتی اس کے سارے خوابوں خیالوں کا بھرتا بنا رہی تھی۔
ہلکے گندمی کرتا شلوار میں ملبوس وہ نکھرا نکھرا اس شام کا حصہ لگ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو شاید زہر لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے تک میں تمہیں صرف لوفر ہی سمجھتی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ تم سے زیادہ ڈھیٹ اور عزت نفس سے عاری انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے کھڑے ہو۔ دانت پیس پیس کر نفرت میں لپٹے وہ وار چلاتی وہ اسے باور کروا گئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی، لیکن پھر دوپہر کو وہ سب کیا تھا، اور اب یوں بن ٹھن کر جو اس کے سامنے کھڑی تھی، یہ سب کس لیے؟ وہ تو تم بھی میرے سامنے کھڑی ہو۔ کیف نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے تاثر سے کہا۔ اس کے چہرے کی اکتاہٹ مزید بڑھ گئی۔ میری بات اور ہے، میں یہ سب صرف اپنی بہن کی سسرالی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، جانتی بھی ہو میں کتنی نفرت کرتی ہوں تم سے، پھر بھی ملاقات کی حامی بھر لی۔ تمہیں تو چاہیے تھا مجھے دیکھتے ہی اس رشتے سے انکار کرتے اور الٹے قدموں واپس لوٹ جاتے۔ وہ لفظ چبا چبا کر اسے ساری وجوہات بتا رہی تھی، اور کیف ہمیشہ کی طرح اس کے چبھتے جملوں کا حرف حرف خندہ پیشانی سے چن رہا تھا۔ خیر اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی۔ دوپہر کو جو کچھ لاؤنج میں ہوا اور یہ ملاقات محض دکھاوا ہے جس کے لیے مجھے حفصہ نے مجبور کیا، اور اب میں نے سوچ لیا ہے میری بجائے تم سب سے جا کر یہ کہو گے کہ میں تمہیں پسند نہیں آئی۔ بڑی چالاکی سے وہ خود کو بچا کر اسے انکار کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ میں یہ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیف نے مسکرا کر اس کی غسیلی آنکھوں میں محبت سے جھانکا۔ ایک پل میں 3 سال پرانی محبت کفن پھاڑ کر سامنے کھڑی تھی۔ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، محبت بھری مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ واٹ؟ وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً اچھل پڑی۔ کیف اب اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اپنی کمزوری کا اظہار اس کے سامنے کر چکی تھی کہ وہ اپنی بہن کی سسرالی ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ویسا تماشا نہیں کرے گی۔ ہاں میں یہ جھوٹ کیوں بولوں گا کہ تم مجھے پسند نہیں آئی، ایک تم ہی تو پسند ہو مجھے۔ اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے پھر سے کہا۔ شام کی کاتی ٹھٹک جیسا لہجہ تھا۔ زہا نے بدمزہ شکل بنائے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوہ گاڈ! وہ گھوم کر سیدھی ہوئی اور پھر شدت غضب سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ مخاطب ہوئی۔ کتنے چیپ ہو تم کیف امان، کم از کم میں تمہیں اتنا گھٹیا نہیں سمجھتی تھی۔ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کسی کے منہ سے کہ سچ بولنا اتنا گھٹیا عمل ہے۔ برجستہ جواب آیا۔ سچ؟ سچ وہ ہے جو میں تمہارے بارے میں جانتی ہوں۔ صرف اپنی بہن کی سسرال میں تماشا نہ ہو اس وجہ سے چپ ہوں، ورنہ سب کے سامنے تمہاری سو کالڈ شرافت کے سارے بھانڈے پھوڑ دیتی۔ سن کر اچھا لگا کہ زہا آفتاب بھی کسی بات کے ڈر سے اپنی زبان کو لگام دیتی ہے۔ کیف نے شریر لہجے میں چلتی پر تیل چھڑکا۔ دلچسپی سے اس کے چہرے پر نگاہ گھمائی۔ وہ ناک بھویں چڑھا کر پیچھے ہوئی اور پھر گہرا سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خیر تم جیسے سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں خود انکار کر دوں گی، بڑے روب سے کہا۔ پلٹی اور قدم ٹیرس سے باہر نکالا۔ کوئی انکار کی وجہ پوچھے گا تو کیا کہے گی زہا آفتاب؟ کیف مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر بکھرے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت شام میں اس کے ملائم بال کسی آبشار کی مانند لگ رہے تھے۔ سچ بولتی ہے زہا آفتاب، تم مجھے پسند نہیں آئے، مغرور لہجے میں جواب دیا۔ پسند نہ آنے کی وجہ پوچھیں گے تو؟ شریر لہجے میں اگلا سوال پوچھا تو وہ اب ٹیرس کے دروازے سے ٹیک لگائے اس کی بائیں جانب کھڑا تھا۔ زہا نے ایک جھٹکے سے چہرے کا رخ اس کی جانب گھمایا، سینے پر ہاتھ باندھے وہی جذبات سے لبریز آنکھیں لی اور اپنی مکمل شخصیت ہونے کا اعتماد لیے کھڑا تھا۔ تم آج بھی اتنے ہی مغرور ہو کیف امان، پسند نہ آنے کی وجہ صرف ظاہر نہیں ہوتی۔ تم آج بھی مجھے سمجھ نہیں سکے زہا آفتاب، میں صرف تمہارے حسن پر فدا نہیں ہوا تھا۔ جس بات سے بوجھل ہوتی آواز تھی، لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پل بھر کے لیے ٹھہری۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا تمہیں سمجھنے کا، بھاڑ میں جاؤ۔ ناک چڑھا کر نفرت سے سر کو جھٹکا اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، برقی کمکموں کی روشنیاں تیز ہو گئی تھیں۔ کیف آہستگی سے چلتا ہوا پھر سے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس آیا، جہاں لان میں اب گہما گہمی تھی، ڈھولک رکھی جا چکی تھی، مہمان جمع ہو چکے تھے، شور و غل میں اونچی آواز میں موسیقی بجنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ لان میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، حفصہ کا بازو تھامے اس کے کان میں خسر پھسر کرتی وہ یقیناً اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی، اور پھر بات کرتے کرتے اچانک نگاہوں پر اٹھی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی کسی ساحرہ کے سحر میں جکڑ کر اسے دیکھے، اور توقع کے عین مطابق اس نے چھوٹی سی ناک اوپر چڑھائی اور لب ہلتے نظر آئے۔ لچا!
اس کا انداز ایسا تھا کہ کیف کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا۔ وہ اب اندھیرے میں ڈوبے ٹیرس پر کھڑا ہنستے جا رہا تھا اور پھر زیر لب محبت سے دہرایا، لچا، آئی لو یو بٹر اسکاچ۔ وہ جذب سے کہتا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر پوری تقریب میں گاہے بگاہے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس دشمن جان پر اٹھتی رہیں۔ بچوں کی رونے کی آوازوں سے واش روم میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ آج رات کو مہندی تھی اور ابھی دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ نہا کر باہر نکلی۔ حفصہ 4.5 سالہ حورین کو کندھوں سے تھامے اس کے چھوٹے سے پھولے گالوں پر چٹاخ چٹاخ تھپڑ رسید کر رہی تھی، جس پر حورین بھل بھل رو رہی تھی، اور بیڈ پر بیٹھا 8 ماہ کا رافع بھی اس کے مقابلے میں سبقت لے جانے کے چکر میں اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ پورے کمرے میں جیسے ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ وہ ٹاول میں گیلے بال لپیٹتی تیزی سے آگے بڑھی۔ ارے ارے ظالم عورت، چھوڑو، میری لاڈو کو کیوں مار رہی ہو ایسے؟ اس نے جھپٹ کر حورین کو حفصہ سے الگ کیا۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری تو، اس کو دیکھوں یا اس محترم کے نخرے اٹھاؤں؟ حفصہ روکھی ہوئی صورت بنائے چیخی۔ اس کے 3 بچوں میں سب سے بڑی حورین تھی، اس سے چھوٹا 2.5 سال کا سامع اور پھر 8 ماہ کا رافع، جو بیڈ پر بیٹھا بلا وجہ کا باجا بجا رہا تھا۔ حورین اب ظاہر سے لپٹی ری ری کر رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا ایک عدد اور پیدا کرتی؟ ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی بہت تھے، شوق چڑھا تھا بیٹوں کی جوڑی بنانے کا، اب مار مار کر حال برا کر رہی ہو۔ زہا نے اسے خفگی سے گھورا۔ حال تو میرا برا ہے، جلدی میں اس کے شوز خرید کر گھر لے آئی اور پھر کھول کر دیکھے بھی نہیں۔ آج نکالے تو پتہ چلا کمبخت دکاندار نے سائز ہی کوئی اور دے دیا تھا۔ اتنے کام ہے مجھے اور یہ ہے کہ اسے وہی شوز پہننے ہیں۔ اسے سمجھا رہی ہوں پرانا پہن لو کوئی، لیکن مجال ہے جو مانے یہ لڑکی، بس ضد لگا رکھی ہے کہ وہی شوز پہننے ہیں۔ انیلا جیسی ہے، بالکل ضدی۔ حفصہ نے جل بھن کر حورین کی ضد کی وجہ اپنی نند کو قرار دیا اور جھنجھلا کر گول مٹول رافع کو گود میں اٹھایا اور وہ گود میں آتے ہی کسی کھلونے کی طرح چپ ہو کر بھیگی پلکیں چھپکانے لگا۔ دکھاؤ کون سے شوز ہیں، اور ابھی تو مہندی کے فنکشن کو بہت دیر ہے، میں بدلا لاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ کس دکان سے لیے؟ زہا نے حورین کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ حفصہ کو تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ ہاں پلیز، اگر یہ کر دو تو میری جان خلاصی ہو جائے۔ پر جاؤ گی کیسے؟ رکشوں کے دھکے کھاتے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ رکو میں کسی کو دیکھتی ہوں۔ حفصہ فوراً اسے کمرے سے باہر نکلی۔ زہا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتی حورین کو سینے سے لگایا۔ چپ ہو جا میری پرنسس، خالہ ہے نا ابھی، ہم جائیں گے اور شوز بدل لیں گے۔ حورین نے ایک دم سے رینی بند کی اور زہا کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ کوئی چانس نہیں، صرف میرے ہاں کر دینے سے کیا ہوگا؟ سب یاد ہے اسے، اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ انکار کر رہی ہے اس رشتے سے۔ اس نے فون کان سے لگائے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ تقریب کے بعد ساری رات وہ حواسوں پر چھائی رہی اور کہیں آخری پہر پر جا کر آنکھ لگی تھی۔ اب زین کے فون پر آنکھ کھلی تو وہ سب سے الگ ہو کر لان میں چلا آیا۔ او ویری بیڈ۔ دوسری طرف زین کی افسردہ آواز آئی۔ سچ ہوں لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ لب پھینچ کر آہ بھری۔ اس کو دیکھ کر جو فیلنگز آتی ہیں نا، بیان نہیں کر سکتا میں۔ ساری رات نہیں سویا میں۔ آئی ریلی ریلی لو ہر۔ وہ جذب میں ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہا تھا۔ دیکھ میرے بھائی، کوئی روگ مت لگا لینا۔ یہ بٹر اسکاچ جب جب تمہاری زندگی میں آئی ہے لوچے ہی ہوئے ہیں۔ روگ کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ اپنے رشتوں سے بہت محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ سخت دل اور مغرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے کی طرح ہی صاف شفاف دل رکھنے والی اور مضبوط کردار لڑکی ہے۔ اس کے لبوں پر ملائم مسکراہٹ تھی۔ تو ان سب خوبیوں کے پتہ چلنے سے کیا ہوگا؟ وہ مل تو نہیں جائے گی نا؟ وہ چند سیکنڈ کی گہری خاموشی چھا گئی۔ ویسے کوشش کرنے میں بھلا کیا جاتا ہے؟ کیف کی آنکھیں ایک نئے عزم سے چمکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جھک کر اپنے سینڈل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے بعد ٹھک سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حفصہ کی جٹھانی ہاتھ میں ایک شاپر تھامے اندر داخل ہو رہی تھی۔ زہا حفصہ بتا رہی ہے کہ تم بازار جا رہی ہو۔ سنو، یہ میری شرٹ اوور لاک کروا لینا، شام کو پہننی ہے، دھاگے نکل رہے ہیں۔ جی۔ اس نے زبردستی کی مسکان سجائے ان کے ہاتھ سے قمیض لی اور بیڈ پر رکھی۔ وہ باہر نکلی تو اس نے منہ بسور کر قمیض کی طرف دیکھا اور پھر سنگار میز کی طرف بڑھی۔ بال وہ ڈرائر سے خشک کر چکی تھی اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ان کو پونی میں قید کر رہی تھی جب اپنے عقب سے آئی باز گشت پر پلٹی۔ زہا، تم بازار جا رہی ہو؟ سیفٹی پنس کا ایک پیکٹ لا دینا پلیز۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انیلا کی کزن اس کی طرف 100 روپے کا نوٹ بڑھائے کھڑی تھی۔ ارے پیسے رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پیسے لینے سے انکار کیا۔ وہ جھٹ سے جواب میں مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی مڑ گئی۔ ان کی کسر تھی،
सेफ्टी पिन्स ला देना। मुंह में बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी और अलमारी से अपना पर्स निकाला। कमरे का दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से धड़ाम से खुला। वो चौंक कर मुड़ी। हफ्सा की बड़ी नंद की बेटी खड़ी थी। ज़हापी, आप बाज़ार जा रही हैं? अम्मी कह रही हैं एक इलास्टिक का रोल लेते आइएगा, पैसे आकर ले लीजिएगा। वो तेज़ी से हुक्म जारी करती जिस रफ्तार से अंदर दाखिल हुई थी उसी रफ्तार से बाहर निकल गई। कुछ लम्हे तो वो यूं ही हक्का बक्का खड़ी रही और फिर खुद को कोसती हफ्सा की जेठानी की कमीज़ को हुरैन के जूते वाली शॉपिंग बैग में ठूंसने लगी। ज़हा बेटा, बाज़ार जा रही हो? सुरैया शीनी लहजे में पूछती कमरे में दाखिल हुई। वो सुलग कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। नहीं, जहन्नुम में जा रही हूँ। खुदा का वास्ता है अम्मी, अब आप कुछ मत मंगवाइएगा। और ये कहाँ है हफ्सा? क्या ज़रूरत थी ढंडोरा पीटने की? वो तो जैसे उबल पड़ी। सुरैया बेगम जो कुछ कहने जा रही थी उसे घूर कर रह गई और फिर खफकी से बड़बड़ाते बाहर निकल गई। ज़हा, चलो इंतज़ाम हो गया, कार बाहर खड़ी है। हफ्सा उजरत भरे लहजे में कहती अंदर दाखिल हुई और उसका लाल भपू का चेहरा देखे हैरत ज़दा से मुस्तफसिर हुई। तुम्हें क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना है? मैं इंसान थोड़ी हूँ, गधी हूँ। क्या ज़रूरत थी पूरे पाकिस्तान में ऐलान करने की कि मैं बाजार जा रही हूँ? सबके सब तुम्हारे ससुरारी लिस्ट थम आ गई हैं। मैं यहाँ नौकर हूँ सबकी। वह आंखों से शरारे निकालती हफ्सा पर बरस रही थी। वो मैं गाड़ी में ले जाने वाले का इंतज़ाम कर रही थी तो सबको पता चल गया। अच्छा, ले आना ना जो जो मंगवाया है, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रखूँगी। हफ्सा ने पिचकारा। हाँ, करना तो पड़ेगा सब। अजीब जलालत है भाई तुम्हारा ससुराल तो। मेरी जान को आ गया। कहाँ खड़ी है गाड़ी और कौन लेकर जा रहा है? बाजार और दुकान का पता है ना उसको? उसने शॉपर उठाकर हुरैन का हाथ थामते हुए गुस्से से पूछा। कैफ लेकर जा रहा है, तारिक भाई का बड़ा बेटा साथ है, वो रास्ता और दुकान बता देगा। उस पर तो जैसे बम ब्लास्ट हुआ। तिनक कर आगे हुई। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैफ को क्यों कहा? दिल चाहा अभी और इसी वक्त हर रिश्ते को भूलकर हफ्सा का सर फाड़ दे। अरे भाई, सब इतने बिजी हैं, क्या करती मैं? शुएब घर पर नहीं, तारिक भाई बाहर के कामों में बिजी थे। कैफ उनके पास खड़ा था, उन्होंने गाड़ी की चाबी देकर कहा कैफ ले जाता है। अब भला बताओ मैं क्या करती? हफ्सा ने बेचारगी से वजाहत दी। वो शरारे उगलती आंखों से उसे घूर रही थी। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बस मेरा गला दबा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। अच्छा प्लीज़ मेरी बहन नहीं, चली जाओ ना। हफ्सा ने मुल्तजी लहजे में पिचकारा। तुमने अम्मी अब्बू को बताया मेरा फैसला? सपाट लहजे में अगला सवाल पूछा जो वो सुबह से 20 बार पूछने का सोच चुकी थी, लेकिन हफ्सा थी कि कमरे में टिकती ही नहीं थी। हाँ, बता दिया था रात को ही फंक्शन के बाद। हफ्सा ने तासुफ भरे लहजे में जवाब दिया। तो क्या कहा उन्होंने? वही। हफ्सा ने निगाहें चुराई। वही क्या? उसने भवें इकट्ठी की। यही कि ज़हा का तो दिमाग ख़राब है, लड़का बहुत अच्छा है। हफ्सा ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। क्या क्या ये कहा उन्होंने? क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हो गई हूँ उनकी नज़र में? मैं खुद बात करती हूँ उनसे। वो मुश्तइल होकर आगे बढ़ी। हफ्सा ने एक लिपक कर उसका बाजू थाम लिया। अरे रुको तो, सब्र करो, अभी मैं फिर से समझाऊंगी दोनों को। तुम अभी जाओ, बाहर कार में बैठा इंतज़ार करो। उसने चंद सेकंड हफ्सा को घूरने के बाद दांत पीसे और गुस्से से हुरैन का हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हुरैन का हाथ थामे जर्द रंग के जोड़े में मलबूस बालों की ऊंची पोनी लहराते हुए वो गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी की पिछली सीट के मंजर को देखकर आंखें फैल गईं, जहां तारिक भाई का 12 साल बेटा टीपू, उसकी बहन ज़ेब, सामिया और एक अदद और गोल मटोल बच्चा बैठा था। वो जो ये सोच कर आई थी कि पिछली सीट पर बैठ जाएगी, सुलग कर फर्स्ट सीट की खिड़की से झांका, जहां वो मोहतरम स्याह लेदर जैकेट के नीचे सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स ज़ेबतन किए बशाखियत से मुस्कुरा रहे थे। ये क्या बदतमीज़ी है? बदतमीज़ी? कैफ ने मसनूई हैरत से पीछे देखा। मुझे तो बच्चे नज़र आ रहे हैं। मासूमियत से तस्हीह की। हाँ, बच्चे ही। क्यों भरा है सबको? किसकी बारात जा रही है यहाँ? तीखे लहजे में कहा। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इतनी देर में सारी सीटें फिल हो गईं। कैफ ने कंधे उचकाए। टीपू चलो उतरो तुम, और ज़ेब आगे बैठो। उसने पिछले नशिस्त की खिड़की से झांके हुए टीपू को हुक्म जारी किया। नहीं ज़हा खाला, मम्मा कहती हैं जब कोई बड़ा साथ हो फिर बच्चों को पीछे बैठना चाहिए। आप बैठे ना अंकल के साथ। टीपू की बात पर कैफ का खफीफ सा कहकहा गूंजा तो वो मजीद तब गई। ज़हा खाला जल्दी करें, पहले ही इंतज़ार करते करते थक गया। ज़ेब ने मुंह बसोरा। ज़हा ने नाक फैलाई और फिर एक झटके से अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोला। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, जलकर कहा। कैफ को खूनख्वार नज़रों से घूरते वो हुरैन को अपनी गोद में बिठा चुकी थी। खुश नसीबी होगी मेरी जो ये आंखें मुझे देखेंगी।
بڑے پرسکون لہجے میں جوابی وار کیا، ہاؤ چیپ، نہیں وہ کہو نا لچا، بڑی محبت سے فرمائش کی، تم پاگل ہو کیا؟ زہا نے جھرجھری لی، نہیں دیوانہ، لہجے میں شرارت اور محبت دونوں کا تاثر تھا۔ زہا نے کڑ کر چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا، وہ جس کی طرف دیکھ رہا تھا ٹیپو کی آواز پر چونکا، ارے کیف چاچو دیکھ کے، آگے ٹویا ہے، ڈگ جائیں گے۔ ٹیپو کی گلابی اردو والے جملے پر وہ جو سنجیدہ بیٹھی تھی بے اختیار ہنسی، سارے بچے بھی کھی کر رہے تھے۔ ٹیپو شرمندہ سا ہوا۔ کیف نے گہری نگاہیں اس کے کھلکھلاتے چہرے پر ڈالیں، اس کے حسین چہرے پر ہنسی کوس قزح کے رنگوں کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ کیف کی یوں دیکھنے پر اس نے فوراً ہی اپنی ہنسی کو بریک لگائی اور چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ کار اب سگنل پر رکی تھی، وہ ہنوز کھڑی کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ کیف بار بار حورین کو چھیڑ رہا تھا جس پر وہ کھلکھلا کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ چونکہ اس کی گود میں تھی تو اس کا یوں ہلنے جلنے پر اس نے جھنجھلا کر چہرہ موڑا۔ کیا ہے پیار کر رہا ہوں اسے، اب اس پر بھی پابندی ہے؟ ہاں ہے پابندی، میری بھانجی ہے، روب سے جتایا۔ تو میری بھی کزن کی بیٹی ہے، میرا بھی کچھ حق ہے، کیف نے بھی اسی کے انداز میں جتایا اور حورین کی طرف دیکھا۔ کیوں گڑیا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ حورین نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ گرل، تم اپنی خالہ جیسی نکچڑی بالکل نہیں ہو۔ کیف کی اگلی بات پر اس نے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ سگنل کھل چکا تھا اور ہنستے ہوئے پھر سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے مزید سارا سفر اس کی کسی بھی بیتو کی بات پر کوئی بھی رد عمل نہ ظاہر کرنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے سارے کام نپٹانے کے بعد وہ اب واپس جا رہے تھے جب پھر سے سگنل پر گاڑی رکتے ہی فقیر عورت نے کھڑکی سے جھانک کر آواز لگائی، اے صاحب صدقہ دے، تیری بیوی بچوں کی خیر ہو، اللہ سونی جوڑی سلامت رکھے۔ وہ جو دوسری طرف چہرہ کیے بیٹھی تھی چونک کر رخ موڑا۔ کیف ہنستے ہوئے اسے پیسے دے رہا تھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہو، اللہ ایسے ہی بھاگ لگائے رکھے۔ وہ دعا دیتی بھاگ کے لفظ پر بچوں کو دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ کیف بمشکل ہنسی دبا رہا تھا۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ اسے بتایا کیوں نہیں کہ میں تمہاری بیوی نہیں؟ تو کیا ہوا، وہ کون سا کوئی نیوز رپورٹر تھی؟ فقیر تھی بیچاری، وہ تاہنوز مسکرا رہا تھا۔ ہاں تم جیسے کو تھوڑی فرق پڑتا ہے، آج کوئی کل کوئی، استہزائیہ لہجے میں تیر برسایا۔ کل بھی تم تھی، آج بھی تم ہی ہو۔ کیف امان، اللہ کو جان بھی دینی ہے، ایک دن کیسے انسان ہو تم، اتنا جھوٹ، اتنی منافقت، کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہے ہو۔ منہ کھولے حیرت سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے صرف ڈرائیو کر رہا تھا۔ زہا نے بدمزہ صورت بدلی، میں بھی کس سے کیا کہہ رہی ہوں، تم تو سب ہر لڑکی سے یہ کہتے ہوگے نا، خیر میری بلا سے، تم جو بھی سمجھو، میں انکار کر چکی ہوں، آج پتہ چل جائے گا تمہارے پیرنٹس کو بھی، بڑے روب سے کہا۔ کیف کے لبوں کی گہری مسکراہٹ یک لخت معدوم ہوئی۔ گاڑی تیز چلائیں گے پلیز، نفرت سے کہا اور چہرے کا رخ پھر سے موڑ لیا۔ وہ اپنے مہندی کی تقریب پر پہننے والی استری شدہ کپڑے لیے غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں حفصہ اپنے بناؤ سے گھار میں منگن تھی۔ وہ باہر استری اسٹینڈ سے اپنے کپڑے اٹھانے کی غرض سے گئی تھی لیکن نیچے لاؤنج کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ کیف شرافت کی پوٹلی بنا سریا اور آفتاب کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ آفتاب اس کی کسی بات پر اس کے سنگ جی جان سے ہنس رہے تھے اور سریا واری نیاری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جیسے اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ جب اس کو اپنے ہی گھر والے اس کی کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دے رہے تھے تو وہ کیا خاک دیتا؟ یہی وجہ تھی کہ آج وہ گاڑی میں اتنا چہک رہا تھا۔ وہ غصے میں پھولا چہرہ لیے اب حفصہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ براسنگ کے شیشے میں گھسی حفصہ نے اس کے تپے عکس کو شیشے میں دیکھا۔ کیا ہوا، چلا کیوں رہی ہو، اور تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس نے حیرت سے بازو پر لٹکتے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ تیار کیا خاک ہوں گے جب دل ہی جلا ہو؟ میں صاف صاف الفاظ میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کیف پسند نہیں آیا ہے، پھر یہ باہر امی ابو اس سے ایسے VIP پروٹوکول دے کر بیٹھے ہیں کہ پوچھ سکتی ہوں کس لیے؟ وہ ہے ہی اتنا اچھا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والا اس سے VIP پروٹوکول دے۔ حفصہ شرارت سے مسکراہٹ دبا کر پلٹی، اس کے تو جیسے تلووں پر لگی اور سر پر بجھی۔ ایکسکیوز می، وہ کتنا اچھا ہے سب پتہ ہے مجھے، وہ یہ ساری چالاکیاں کر رہا ہے، میں خود بات کرتی ہوں آج امی ابو سے۔ تم نے ڈھنگ سے کوئی بات ہی نہیں کی ہوگی۔ ڈھنگ سے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا انہیں وہ بھی دیکھ پرکھ رہے ہیں، آخر کو دنیا دیکھ رکھی ہے انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے اور میں نے کیف امان دیکھ رکھا ہے،
وہ کتنا اچھا میں اچھے سے جانتی ہوں، ایک نمبر کا فلرٹی انسان ہے، وہ شکل بھولی اور کرتوت کافرانہ۔ توبہ توبہ، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ تو تم کہہ رہی ہو نا، لیکن اس کی پرسنالٹی دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی ہوں گی۔ وہ نہیں، تم میری بہن ہی ہو نا، تمہیں میری باتوں کو یقین نہیں؟ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ، اس کے ساتھ زندگی میں نے گزارنی ہے یا تم سب نے؟ اب کی بار وہ پوری قوت سے چلائی۔ حفصہ جو تب سے اس کے تیور برداشت کر رہی تھی، ایک دم سے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ سب میں ہی ختم کرتی ہوں اب۔ بھاڑ میں جائے تمہارا سسرال، جس کی خاطر تم میری پوری زندگی داؤ پر لگانے جا رہی ہو۔ اس کی بدتمیزیوں پر حفصہ نے سارے عرصے میں پہلی بار غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ رکو، مجھے یہ بتاؤ، آج سے پہلے کبھی ہم نے تم پر اپنے فیصلے تھوپے؟ میں نے، بابا نے یا ماما نے؟ نہیں نا؟ تو اب بھی اگر ہم چاہیں تو کیف کو خود دیکھنے اور رشتہ طے کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور تمہیں خود یہاں لے کر آئے۔ حفصہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ اس سے اتنے غصے میں مخاطب ہوئی۔ وہ اب ضبط سے ناک پھلاتے اور لب بھینچتے ہوئی سن رہی تھی۔ حالانکہ دادو اس بات کی اچھی خاصی مخالف تھی کہ کیا ضرورت ہے زہا کو یوں ساتھ لے جانے کی۔ حفصہ کی اس بات پر اس کی پیشانی کی کچھ پل کم ہوئی ہے اور اعصاب کا تناؤ بھی قدرے کم ہوا۔ رشتے کو منع کرنے کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ وہ شریف خاندانی لوگ ہیں۔ کیف ہے، اگر اپنی یونیورسٹی لائف میں کچھ کیا بھی ہے تو وہ تمہارے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے نہیں۔ مرد تو دوسری شادی بھی کرتے ہیں۔ اس کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ اور رہی بات میں سسرال کی، تو جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ سسرال میں اپنی عزت سے زیادہ اپنے میکے کی عزت بنانے رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آج تمہاری کسی بھی طرح کی بدتمیزی پر کل مجھے یہ سننے کو ملے کہ میری چھوٹی بہن کو کسی بڑے کا لحاظ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے لب اب ندامت کے زیر اثر ہلکے سے واہ ہوئی ہے۔ آنکھوں میں بھی اب غصے کی جگہ نرمی لے لی تھی۔ مانا تم بہت عقل مند ہو اور مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، لیکن زندگی اور رشتوں کا تجربہ میرا تم سے زیادہ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم کیف کے افیئر کو لے کر اتنا برہم ہو رہی ہو، اگر تمہیں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے ان افیئرز کا شادی کے بعد پتہ چلتا تو پھر کیا کرتی تم؟ حفصہ پیشانی پر بل ڈالے اس سے مستفسر ہوئی۔ ایک پل کو کمرے کی خاموشی میں بس باہر کا شور و غل گونجنے لگا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات پھر سے پتھریلے ہو گئے۔ میں اس کو چھوڑ دیتی۔ لہجہ حد درجہ سپاٹ تھا۔ حفصہ نے تعصب سے سر ہلا کر گہری سانس خارج کی، جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ یہ کہنا آسان ہے بی بی، خیر ہم لوگ وہی کریں گے جیسا تم چاہتی ہو، لیکن ایک طریقے سے، ایسے کیف کو برا بھلا ثابت کر کے نہیں۔ وہ ان کا بیٹا ہے اور اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو یوں ذلیل کر دیا جائے۔ حفصہ نے آخری بات قدرے نرمی سے کہی اور پھر خود کو آئینے میں ایک نظر جانچ کر پلٹی۔ میں جا رہی ہوں، تیار ہو کر جلدی نیچے آ جاؤ۔ وہ اپنی بھاری بھرکم لباس سے الجھتی نیچے جا رہی تھی اور زہا نے ایک تسلی آمیز سانس خارج کی۔ شکر تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ تھے۔ یہ ہلکے انگوری رنگ کی لمبی کلیوں والی فراق تھی جسے زیب تن کیے وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ فراق کے سینے پر کندن زری لوز شیشوں کا نفیس کام گلائی کی صورت میں کیا گیا تھا۔ گہرے گلابی اور سرخ ملاب کا یہ ٹیشو والا دوپٹہ فراق کے رنگ کے ساتھ ساتھ اس کی روپ کو بھی چار چاند لگا رہا تھا۔ بالوں کو درمیانی مانگ صورت بل دے کر دونوں کندھوں پر پھیلائے اور نیچے سے ہلکے کرل ڈالے وہ بے حد جچ رہی تھی۔ لان میں داخل ہوتے ہی جہاں پر وہ ہر نگاہ کا مرکز بنی تھی، وہاں کیف امان کی جذبات لوٹاتی نگاہیں کہیں پیچھے رہتیں، لیکن اب اسے اس کی ان مچلتی نگاہوں سے کوئی خاص الجھن نہیں تھی۔ حفصہ کی باتوں پر اب دل مطمئن تھا۔ اسٹیج پر انیلا زرق برق سبز اور زرد لہنگے میں ملبوس مہمانوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ تقریب شروع ہو چکی تھی۔ اسٹیج کے گرد اپنے موبائلوں میں تصویریں بنانے کے لیے سب مکھیوں کی طرح ارد گرد جھمگٹا بنائے ہوئے تھے۔ وہ بھی پہلے اسٹیج کے قریب تصاویر لینے کی غرض سے ہی آئی تھی۔ ندرت نے پیغامات میں جان کھا رکھی تھی۔ انیلا کیسی لگ رہی ہے اور کیسا جوڑا پہنا ہے؟ وہ سب میں سے گھسگھسا کر بڑی مشکل سے اسٹیج کے پاس پہنچی تھی اور اب بازو لمبا تان کر انیلا کی تصاویر لینے لگی تھی۔ اتنے ہجوم میں خبر نہیں ہوئی کہ کب کیف بالکل اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی شاید سامنے انیلا کی تصویریں ہی لے رہا تھا۔ انیلا کی تصاویر لینے کے بعد وہ اپنی سیلفی اس کے ساتھ بنانے کی غرض سے کیمرے کا رخ سامنے کی طرف موڑ چکی تھی، لیکن جیسے ہی سیلفی کی خاطر بازو لمبا کیا، اپنے بالکل پیچھے کھڑے کیف کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس کے اپنے حسن سے تاب نہ لاتی ہوئی نگاہوں کے جوابی وار میں گھور کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا تھا۔
ہلکے مہندی رنگ کے کرتا شلوار پر گرم شال کندھوں پر ڈالے اپنی مکمل شخصیت کا اعتماد لیے کھڑا وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے یوں تاڑنے کی بجائے اگر راستہ دے دو گے تو مہربانی ہوگی، ازلی نک چڑھے انداز میں کہا۔ تاڑنے اور پیار سے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، تم یہ کبھی نہیں سمجھو گی۔ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشے کی۔ راستہ دو، غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ کہاں سے دوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں رش میں، معصومیت سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زہا نے بدمزہ صورت بنائی اور رخ موڑا، مگر سب لوگ سٹیج کے منظر پر نگاہیں جمائے جڑے کھڑے تھے۔ سنو، گزرو یہاں سے۔ کان کے قریب پھر سے کیف کی بازگشت پر اس نے سرعت سے چہرہ پیچھے کیا۔ اس کی اس قربت پر اب چار سنانے کو رخ موڑا، لیکن وہ واقعی ہی راستہ بنائے کھڑا تھا۔ کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کرتی وہاں سے وہ باہر نکلی ہی تھی کہ شمائلہ نے بازو پکڑ لیا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ہی تلاش کرتی یہاں تک پہنچی ہوں۔ سہا بیٹا، آپ یہاں ہیں؟ بہت اچھا ہوا، چلو سیدھی ہو جاؤ جلدی سے، وہ ہاتھ میں موبائل تھامے کہہ رہی تھی۔ جی، زہا نے تذبذب سے راہ فرار کے لیے نگاہ دوڑائی۔ کیا مصیبت تھی، اسی لیے کہا تھا انکار کر دیں۔ اب وہ لوگ تو ہاں سمجھ کر اس پر اپنا پورا حق جتا رہے ہیں۔ شمائلہ بیگم موبائل میں اس کی تصاویر لینا چاہ رہی تھیں۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں کھڑی تھی جب شمائلہ نے پاس سے گزرتے ہوئے کیف کو پکڑ کر اس کے بالکل ساتھ کھڑا کر دیا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو، آؤ ساتھ میں۔ نہیں، یہ زہا بدک کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹا، ایک پک بنائی ہے، کیف کی بہنیں ہیں نا گھر، ان کو بھیجنی ہے، شمائلہ نے محبت سے وضاحت دی۔ وہ مدد طلب نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تصویر وہ بھی کیف کے ساتھ، وہ ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اس سے پہلے کہ کیف اس کے ساتھ آ کھڑا ہوتا وہ بنا کسی لگی لپٹی کے آگے بڑھ گئی۔ نہیں آنٹی، مجھے نہیں بنانی۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ شمائلہ نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثر میں بھویں سکیڑی۔ وہ آپ کو ماما بابا بتا دیں گے، سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور پاس کھڑے کیف کے اترے چہرے کی پرواہ کیے بنا ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، کیف کے پہلو سے نکلتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا رہی تھی، اور وہ ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج انیلا کی شادی کا دن تھا، اور کل تک کیف کی فیملی جو اس پر صدقے واری جا رہی تھی، آج صبح سے ہی کھچی کھچی تھی۔ آفتاب اور سریا نے کل رات کو ہی امان احمد اور شمائلہ سے یہ کہہ کر معذرت طلب کر لی کہ ہماری بچی کو کیف پسند نہیں آیا۔ کیف کی فیملی تو ایک طرف، اس کے اپنے گھر والے بھی اس سے خفا تھے۔ آج کی تقریب گھر کی بجائے میرج ہال میں تھی۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے اور اب بس گاڑیوں میں بھر بھر کر میرج ہال کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر سب سے بعد میں نکلی تھی۔ موبائل پر حفظہ کے پیغامات تھے، شاید وہ اسے کال بھی کرتی رہی تھی، اور اب میسج میں طارق بھائی کی گاڑی میں آ جانے کی تاکید کی۔ ہلکے مٹیلے اور سنہری رنگ کے ملاب کا کرتا تھا، جس کے ساتھ گہرے میرون ویلویٹ شال کو بڑے سلیقے سے کندھوں پر درست کرتی ہوئی وہ حفظہ کے کمرے سے باہر نکلی تھی جب سامنے کیف کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ گرے چپکدار کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ بھی اسی کی طرح اس کو دیکھ کر قدم روک چکا تھا۔ اس کا سپاٹ چہرہ اور اداسی لی آنکھیں اس بات کی اماد تھیں کہ اس تک بھی انکار پہنچ چکا ہے۔ چلے، سب گاڑیاں نکل گئی ہیں، طارق بھائی نے کہا ہے، دیکھ لو جو رہ گیا ہے اسے لے آؤ۔ بے حد سنجیدہ لہجہ تھا، ساری شوخی اور شرارتیں آج ٹھس ہو چکی تھیں۔ اچھا ہوا، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن اکڑائی ہوئی۔ اوکے، وہ اب سیڑھیوں کا جنگلہ تھامے کھڑا تھا جب لاپرواہی سے پاس سے گزری۔ زہا ایک پہلی ابھی سیڑھی پر ہی تھی کہ جب اس کی پکار پر قدم رکے اور ناگواری سے پلٹی۔ تھینک یو، لب بھینچے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کس لیے؟ ناسمجھی اور اکتاہٹ بھرے انداز میں بھویں اکٹھی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے گھر والوں کو رشتے سے انکار کی اصل وجہ نہ بتانے کے لیے۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اٹس اوکے، رکھائی سے جواب دے کر وہ پھر سے پلٹی۔ میں دعا کروں گا تمہاری شادی جس سے بھی ہو وہ صرف تمہیں چاہتا ہو۔ کچھ جتانے جیسے لہجہ تھا۔ اس کے قدم منجمد ہوئی اور پھر بڑے ناز سے پلٹی۔ سنہری جوڑے میں دمکتی بلا کی خوبصورت۔ شکریہ، مجھے یقین ہے وہ ایسا ہی ہوگا۔ انداز فاتحانہ تھا۔ ہاں، لیکن مجھے بھی ایک بات کا یقین ہے۔ استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ زہا نے پل بھر کو مستفسرانہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک سیڑھی اتر کر اب مقابل پر کھڑا ہوا۔ وہ صرف تمہیں چاہتا ہوگا لیکن میری طرح نہیں چاہتا ہوگا۔ کچھ جتانے والا انداز تھا۔ پھر وہ نرمی سے مسکرایا۔ زہا پل بھر کو ساکت و جامد ہوئی۔ وہ اب اسے بنا دیکھے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ہیرو گیری دکھانے کی عادت نہیں گئی۔ اس نے بے مروتی سے سر جھٹکا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے بعد پوری تقریب میں وہ اس سے نظر نہیں آیا۔ دونوں گاڑیاں بس نکلنے کو تیار کھڑی ہیں، ذرا جلدی کرو۔
حفصہ جلدی جلدی اس کا سامان سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ لاہور واپس جا رہے تھے اور محترمہ ہمیشہ کی طرح سب سے پیچھے تھی۔ 2 گاڑیاں، دوسری گاڑی کس کی؟ بالوں میں برش چلاتے ہوئے شیشے میں حفصہ کا مصروف عملے سراپا دیکھا جو اس کے پرس میں اس کی چیزیں ڈال رہی تھی۔ شعیب بھی جا رہے ہیں نا لاہور؟ شعیب بھائی ہیں؟ کیوں؟ وہ کیوں جانے لگے لاہور؟ بالوں کی پونی بناتے ہوئے وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ انکل امان لوگوں کو لاہور چھوڑنے جانا ہے نا؟ حفصہ نے سرسری لہجے میں جواب دیا اور پھر سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا، تو وہ لوگ کیا اب لاہور کوئی اور لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں؟ تمسخرانہ بھرا لہجہ تھا۔ ہاں بالکل درست سمجھی، اور لڑکی کا نام سنو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ حفصہ نے پرس کے ساتھ اس کا سفری بیگ رکھتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ اب حیرت سے رخ اس کی طرف موڑ چکی تھی۔ مطلب میں جانتی ہوں کیا اس لڑکی کو؟ ہاں بہت اچھی طرح۔ حفصہ نے تعصب سے آہ بھری۔ مطلب؟ وہ مزید بھویں سکیڑ چکی تھی۔ ندرت کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ لوگ؟ بم بلاس تھا، وہ ہکا بکا منہ کھولے کھڑی تھی۔ ندرت؟ مگر کیوں؟ کیوں کیا مطلب؟ تم نے انکار کر دیا تو کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی نہ دیکھیں؟ خیر سے دادو لے کر جا رہی ہیں کہ میری دوسری پوتی بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ زاہا کی طرح خود سر نہیں ہے۔ حفصہ اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ حواس باختہ کھڑی تھی۔ ندرت اور فیصل کی دھواں محبت کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ تمہیں اب کیا ہوا ہے؟ حفصہ اسے یوں ہونک بنی دیکھ کر قریب آئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ندرت سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ زہا دیکھو، اب تم ندرت کے معاملے میں اپنی لاجکس مت گھسیڑنا۔ کیف بہت اچھا لڑکا ہے اور ندرت کو بہت خوش رکھے گا۔ میں تو چاہتی تھی اتنا اچھا رشتہ تھا تمہارا ہو جاتا، لیکن حفصہ اس کو روکو پلیز، رکو، ملتجی لہجے میں کہتی وہ حفصہ کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس نے حیرت سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور اس کے سامنے باندھ لیے۔ یہ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے بند کر دو یہ ڈرامے۔ ڈرامے نہیں ہیں، کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ ندرت مر جائے گی، وہ تو بیچاری میری طرح بشرا چچی سے اپنی بات بھی نہیں منوا سکتی، اور بشرا چچی ان کو ویسے بھی فواد خان بہت پسند ہے، ان کی شادی کروا کر ہی دم لیں گی، اور ندرت جیتی جی مر جائے گی بیچاری۔ حفصہ نے اس کے بے لوگ تبصرے پر دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے تم پاگل ہو زہا، کیف اچھا لڑکا ہے۔ ارے یہاں کیف کے اچھا ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، ندرت اپنے خالہ کے بیٹے فیصل کو پسند کرتی ہے۔ پسند کیا، عشق کرتے ہیں دونوں۔ وہ سر تھام چکی تھی جو بری طرح چکرا رہا تھا۔ کیا؟ حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں کچھ کرو، ان کو روکو جا کے پلیز جانے سے۔ پاگل ہو، میں کیوں روکوں، میں کیسے روک سکتی ہوں؟ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اف خدایا کیا کروں، کیف کہاں ہوگا اس وقت؟ وہ جھٹ سے کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی حفصہ نے تیزی سے آگے آتے ہوئے اسے روکا۔ کیف کو کیا کہنا ہے؟ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ کیف سے بات کرنے، اس کی تو دانت پیسے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے انکار کیا تو میری ہی کزن کو دیکھنے چلا ہے؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے اس لڑکے میں؟ پاگل مت بنو، جب تم نہیں کرنا چاہتی تو پھر کسی سے بھی کرے شادی، تم کون ہوتی ہے اسے پوچھنے والی؟ تم کچھ نہیں کرو گی ایسا ویسا۔ پھر میں کیا کروں؟ چچی تو امی ابو کی طرح ندرت کی بات نہیں سنیں گے، وہ تو پہلے سے چاہتی ہیں کوئی اچھا رشتہ آئے اور جھٹ سے اسے بیاہ دیں۔ ہاں پر تم اب کچھ نہیں کرو گی، پہلے سے ہی بہت بری بن چکی ہو تم۔ ندرت کی شادی ہوتی ہے تو ہو جانے دو، امی ابو باہر ویٹ کر رہے ہیں، چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ حفصہ نے تنبیہ انداز میں انگریز تانی۔ حفصہ کے ساتھ سر کھپائی بالکل بیکار تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلی اور سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے لاہور کے لیے نکلی تھیں۔ آفتاب اور سریا کے اترے چہرے اور اس سے خف کی عروج پر تھی اور اب وہ اپنی جگہ پر پریشان تھے۔